بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک بحث یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ قولی تھا یا فعلی۔ خواب میں کسی فرشتے نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ خواب قولی تھا، مگر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ مذکور ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب فعلی تھا، یعنی آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب فعلی تھا، مگر دونوں باتوں میں تطبیق ممکن ہے، اس طور پر کہ اولاً آپ کو فرشتے نے قول کے ذریعے حکم دیا، پھر خواب ہی میں آپ نے اس کی تعمیل فرماتی ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم عمل کیا۔ اس طرح دونوں باتیں صحیح ہو گئی۔ غرض یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم خداوندی ہوا کہ اپنے لخت جگر و نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کر دو، تو آپ اس کی تعمیل و امتثال کے لیے بدل و جاں تیار ہو گئے۔ اور کیوں تیار نہ ہوتے جبکہ آپ اللہ کے خلیل و حبیب تھے اور اللہ کی محبت میں ہم وقت سرشار رہتے تھے، مگر اس سے پہلے کہ آپ اس کی تعمیل کے لیے تیار ہوتے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ فرمایا اور اس سلسلے میں ان کی رائے معلوم کی۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب اسماعیل ایسی عمر کو پہنچے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ برخوردار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ واقعی شان نبوی کا مظہر اتم اور خانوادہ نبوت کے پروردہ ہونے کی ایک واضح اور روشن علامت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کمال ایمان و عقل کا واضح ثبوت بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو قرآن نے نقل فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل نے کہا باجان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشورے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں چند اہم نکات ہے جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ پہلی بحث اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے خلاف رائے دیتے تو آپ اس حکم کی تعمیل نہ کرتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا جائے، خواہ وہ موافقت میں مشورہ دے یا مخالفت میں دے، بلکہ یہ مشورہ بطور امتحان تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمانی جذبہ اور تعلق مع اللہ کا امتحان لینا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اس سوال پر کیا رائے ظاہر کرتے ہیں، جس سے ان کے ایمان باللہ و تعلق مع اللہ اور محبت للہ و مع اللہ کی نوعیت اور کیفیت معلوم ہو۔ جیسے کبھی استاذ باپ اپنے شاگردوں اور اپنے بچوں سے سوالات کر کے ان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس کی ایک حکمت حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے یہ مشورہ اس لیے کیا کہ آپ تفویض اور صبر و تسلیم اور اللہ کے حکم کی تعمیل و انقیاد کا ذکر ان کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے۔ اور ایک وجہ اور حکمت اس مشورے کی یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم الہی پر عمل کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دے، کیونکہ اطلاع و خبر کے بعد اچانک ذبح کرنے کی صورت میں
یہ امکان تھا کہ کہیں بے خبری میں مزاحمت نہ کرے، لہٰذا بصورت مشورہ اطلاع دے کر اس حکم خداوندی پر عمل کی ترغیب اور اس کے لیے تیار رہنے کی تاکید فرمائی، لہٰذا اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ دوسرا نقطہ، دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تم کو ذبح کروں، بلکہ صرف خواب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس میں بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے پیش فرمانے کی صورت میں خدا نخواستہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میں کچھ پس و پیش کرتے تو حکم خداوندی سے صریح اعراض اور روگردانی لازم آتی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس کو حکم خداوندی کی صورت میں پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے ایک خواب کی حیثیت سے پیش کیا اور رائے معلوم کی تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر میں غور کرے، مگر چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے والے تھے تو اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ وہ خواب کا منشا بھی سمجھ گئے اور ساتھ ساتھ تعمیل کے لیے بھی پوری طرح مستعد و تیار ہو گئے۔ تیسرا نقطہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بصیرت و فراست کا اندازہ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو سن کر کیا فرماتے؟ افعل ما تؤمر، کہ آپ کو جس کا حکم ہوا ہے وہ کیجئے، حالانکہ حکم ہونے کا کوئی ذکر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ خاندان نبوت و خانہ نبوت میں تربیت اس نے پائی تھی، اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کا خواب وہ وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے خواب کو حکم سے تعبیر فرمایا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پر جس طرح بیداری میں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اسی طرح حالت نوم یعنی سونے کی حالت میں بھی وحی آتی ہے، کیونکہ نبی کا قلب دل سوتے وقت بھی بیدار اور متوجہ الی اللہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب کی شکل میں جس طرح وحی آتی ہے اسی طرح کتاب سے ہٹ کر بھی وحی آتی ہے، جس کو حدیث و سنت کہتے ہیں۔ چوتھا نقطہ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد کی بات سن کر یہ فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے، تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ دراصل والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے تھا کہ تعمیل حکم میں بھی آپ کا پورا تعاون کروں گا اور کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ پھر اس میں انشاءاللہ کا لفظ بڑھا کر مشیت خداوندی پر اعتماد کیا ہے، جو کہ ایک طرف ان کے کمال ایمان و اعتماد علی اللہ اور توکل علی اللہ کی طرف اشارہ ہے، تو دوسری طرف یہ بھی بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس پر اعتماد و بھروسہ نہیں کیا، جو کہ ان کے کمال اخلاق کا پتہ دے رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ انشاءاللہ کہہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں صرف اللہ کی توفیق سے اس حکم کی تعمیل میں ثابت قدم رہ سکتا ہوں، ورنہ نفس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر دینی و دنیاوی معاملے میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پانچواں نقطہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں ایک اور بات بڑی ہی قابل غور ہے، وہ یہ کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ یوں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ میں اکیلا ہی صبر کرنے والا نہیں ہوں کہ یہ میری خصوصیت ہو، بلکہ صبر کرنے والے تو بہت ہیں، انہی میں سے ایک میں بھی ہوں۔ یہ دراصل آپ کی غایت تواضع کی بات ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں جو اہم نکات آپ نے ملاحظہ فرمائے، ان سے آپ کی فہم و بصیرت کا کمال، ایمان و یقین کی پختگی، تعلق و محبت خداوندی کا رسوخ، اخلاق و آداب کی پاکیزگی کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس وقت یہ جواب آپ نے دیا تھا، آپ کی عمر اس وقت 13 برس کی تھی۔ اللہ اکبر! اس چھوٹی سی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایسا جواب دینا آپ کی سلامتی طبع کی واضح دلیل ہے۔ اس جواب سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اگر
اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے تو کیا ہم اسی طرح اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں؟ جانور کی قربانی تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر جب تک یہ جذبہ اس کے اندر کار فرما نہ ہو وہ حقیقی معنی میں قربانی کہا۔ اس کے بعد ذبح کی تیاری اور حضرت حاجر علیہ السلام سے رخصتی، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ فرصت میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔